بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتہ دوزخیوں کی پکار اور دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا تھا، اور انہی میں سے کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا کہ دوزخی لفظ یا لیتنی کے ذریعے افسوس کریں گے، پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو 9 جگہوں پر لفظ یا لیتنی کے ذریعے نقل فرمایا ہے۔ پہلی حسرت دنیا میں واپسی کی خواہش، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب ان کو جہنم کے سامنے کھڑے کر دیا جائے تو یہ کہیں گے کہ ہائے کاش، کتنی اچھی بات ہوتی کہ ہمیں دنیا میں واپس کر دیا جاتا، کہ ہم رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور مومنوں میں سے ہو جاتے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آیت میں کفار کی حسرت اور ان کے اندر کا برا حال اور برا انجام بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ دوزخ کے بدترین سزاؤں اور وہاں کے طوق اور زنجیروں کو دیکھیں گے تو وائے ہائے مچائیں گے اور کہیں گے کہ ہائے کاش، کتنی اچھی بات ہو کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائے اور سچے پکے موحد بن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جس کفر و تکذیب اور جس سختی اور بے ایمانی کو چھپا رہے تھے ان کے سامنے کھل گئی، جیسا کہ اوپر کی آیتوں سے معلوم ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انکار تھا اور اس انکار کے بعد اقرار ہے اور خود جھوٹ بولنے کا اعتراف بھی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سچائی کو جھٹلا رہے تھے اسے آج کھول دیا جائے گا، لیکن آج کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ دوسری حسرت اور پچھتاوا کہ کاش کے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، پوری آیت ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ جس دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ ان ساری کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرے کہ جس دن ظالم انسان حسرت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، رسول کا طریقہ اختیار کر لیا ہوتا، جنت اور نجات کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، ان کی پیروی کر لیا ہوتا اور ان کی ہدایت کو قبول کر لیا ہوتا۔ اور تیسری حسرت، تیسرا پچھتاوا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا کہ میرے پاس نصیحت پہنچ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد اس نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری دوستی کو مثال دے کر سمجھایا، اچھی صحبت اور بری صحبت کو مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا کہ
اچھے ہم نشی، اچھی دوست اور اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی طرح ہے کہ جب ان کے پاس بیٹھو گے تمہیں عطر ملے گا، عطر نہ ملے تو خوشبو ضرور محسوس کرو گے۔ جبکہ بری دوستی کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے کہ جب تم لوہار کی بھٹی میں بیٹھو گے تو تمہارے کپڑے جلا ڈالے گا، اور اگر کپڑے نہ جلا تو دھواں ضرور محسوس ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کس سے وہ دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ اس کا اٹھک بیٹھک چلت پھرت ہے۔ چوتھی حسرت اور چوتھی پچھتاوا ہے کاش میں اللہ اور رسول کی بات مان لیا ہوتا۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ قیامت کے دن کی حسرتوں میں سے ایک حسرت یہ بھی ہوگی کہ کاش میں اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق گزارتا، اللہ اور رسول کے احکام کے تابع کر دیتا تو آج ہی انجام نہ ہوتا۔ قرآن مجید نے اسی کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ جس دن ہم ان کے چہرے کو آگ میں پلٹ دیں گے وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی بات مان لیا ہوتا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ وہ کہیں گے کہ میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں کی مانی، اپنے سرداروں کی مانی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ آیت آج کے زمانے میں خاص طور پر قابل غور ہے کہ آج ہم اپنے لیڈروں کے پیچھے چل کر اللہ اور رسول کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ کسی کی خاطر دوسروں کی جان لے لی جاتی ہے، دوسروں کی خاطر کسی کی سطح اچھال دی جاتی ہے، دوسروں کی خاطر کسی پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، آپ منافقت کریں، منہ پر مکر جائے، جھوٹی آواز میں بول کر آپ جیت جائیں، دوسروں کے خلاف چالیں چلیں، دوسروں کے خلاف سازشیں کریں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جتنا ہو سکے کوشش کر لے اور اپنے عیبوں پر پردہ ڈال کر کسی اور پر ڈال دے اور جتنا ہو سکے اسے ذلیل کر دے، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ وہ آپ کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اللہ بہت طاقت والا ہے، بہت قدرت والا ہے اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے، اس لیے کسی کو اتنا ستائے جتنا آپ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔ لوگوں کی آہوں سے ڈرے، ایسے لوگوں سے ڈرے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو اللہ کے سامنے رونا پڑ جائے، ایسے لوگوں سے ڈرے، لوگوں کے صبر کی برداشت سے ڈرے۔ تو قیامت کے منظر کو بیان فرمایا کہ لوگوں کے باتوں میں آ کر دوسروں کو ذلیل کر دیتے وہ لوگ بھی پچھتائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ذلت کا، آخرت میں بھی ناکامی کا، کہ جب ان کا سامنا ہوگا تو وہ شخص اپنا مدعا اور اپنا جرم اپنے لیڈروں پر ڈالنا چاہے گا اور کہے گا کہ میرے مولا یہ کام تو میں نے خود نہیں کیا، میں نے تو ان کی محبت میں کیا تھا، ان کی وجہ سے کیا تھا، اور آج میرے لیے یہ موجب سزا بن گیا۔ کہے گا اے کاش میں اللہ اور رسول کی بات مان لیا ہوتا تو آج کامیاب ہو جاتا۔ پانچویں حسرت، پانچواں پچھتاوا، کہے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ جس دن نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہاں گناہگاروں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ میدان قیامت میں جب ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہایت پریشان اور شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، مجھے حساب و کتاب سے واقفیت نہ ہوتی، مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی، کاش کہ موت مجھے ختم کر دیا ہوتا۔ جس موت سے دنیا میں گھبرایا کرتے تھے آج اس کی آرزویں کریں گے۔ حکم کہا جائے گا، کہیں گے آج ہماری مال و دولت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہماری ان چیزوں نے ہم سے عذاب نہ ہٹائے۔ حکم دیا جائے گا
کہ اسے پکڑو، جہنم میں لے جاؤ، گلے میں توق ڈال دو اور اس میں پھینک دو۔ حضرت منہال بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان کو سنتے ہی 70,000 فرشتے اس کی طرف لپکیں گے۔ اگر فرشتہ اشارہ کر دے ایک چھوڑ 70,000 لوگوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ ابن ابی دنیا میں لکھا ہے کہ اللہ کے اس فرمان کو سنتے ہی 4 لاکھ فرشتے غصے میں اس کی طرف دوڑیں گے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی مگر اسے توڑ پھوڑ کر دیں گے۔ وہ کہے گا تمہیں مجھ سے کیا تعلق؟ فرشتے کہیں گے اللہ تجھ پر ناراض ہے، اس لیے دنیا کی ہر چیز تجھ پر ناراض ہے۔ ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان کو سنتے ہی 70,000 فرشتے اس کی طرف دوڑیں گے اور ان میں سے ہر ایک چاہے گا کہ پہلے گلے میں توق میں پہناؤں، پھر اسے جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اور ایسی زنجیروں میں جکڑا جائے گا جن کا ایک ایک حلقہ کعب احبار کے قول کے مطابق دنیا بھر کے لوہے کے برابر ہوگا۔ چھٹی حسرت اور چھٹی پچھتاوا، اے کاش موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی ہوتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام تمام کر چکی ہوتی۔ یعنی انسان کے لیے کیسا وقت آ گیا، کیسا مقام آ گیا کہ انسان تو زندگی چاہتا ہے، جینے کی تمنا رکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ موت نہ آئے، لیکن یہ قیامت کا دن ہے کہ جب دوبارہ زندہ کیا گیا اور اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور وہ ناکام ہو گیا، شاید اس کے دل میں یہ خواہش رہ جائے کہ کوئی بات نہیں، 2-4 دن کی بات ہے، پھر موت آئے گی اور اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ہوگا اس کا الٹا کہ اللہ تعالیٰ موت کو بھی ذبح کر دیں گے اور وہ کہیں گے اے کاش موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ختم کر دی ہوتی تاکہ حساب و کتاب اور سزا سے بچ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک خاکی رنگ میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ جنت والو، تو تمام جنتی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ وہ جہنم والو، تمام جہنمی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگیں گے اور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کب اسے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میڈے یعنی اس موت کو ذبح کر دیں گے اور کہا جائے گا اب ہمیشہ زندہ رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ 7ویں حسرت، اے کاش کہ میں شرک نہ کرتا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، سورہ کہف کی آیت ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ اللہ کے عذاب نے اس کے پھلوں کو آ گرا اور وہ اپنے تنوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا کہنے لگا کہ ہے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یعنی اس کا کل مال اور کل پر غارت ہو گیا اور وہ مومن جس بات سے اسے ڈرا رہا تھا آخر وہی ہو کر رہے۔ وہ اپنے مال کی بربادی، فنوں کی بربادی پر کفے افسوس کرنے لگا، ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا ہے کاش اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، کہ جن پر فخر کیا کرتا تھا اس نے بھی ساتھ نہیں دیا، فرزند ارجمن، قبیلہ، رشتہ دار، پڑوسی، گاؤں والے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، فکر و غرور سب مٹ گیا، مال و دولت سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی اور کھڑا نہ ہوا اور نہ ہی خود میں ہمت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ گے تو جب اللہ کی طرف سے مصیبت پڑے گی تو جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ 8ویں حسرت، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہم نے خبر دے دی ہے قریب عذاب کی کہ جس دن انسان دیکھ لے گا
اپنے اعمال نامے کو، پھر کافر کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اسے مراد ظاہر ہے کہ روز قیامت ہے، کہ جس دن انسان اپنی آنکھوں سے اعمال نامے کو دیکھ لے گا، یا کہ اس طرح کہ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے، یا اس طرح سے کہ مجسم اور متشکل ہو کر سامنے آئیں گے، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں موجود ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد موت ہو، اور اعمال نامہ دیکھنے سے مراد قبر اور برزخ ہو۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پوری زمین کو برابر کر دی جائے گی، اور اس میں انسان، جنات، تمام جانور، وحشی جانور، پالتو جانور، سب کو جمع کر دیا جائے گا، اور اگر کسی جانور نے دوسرے جانور پر دنیا میں ظلم کیا تھا اسے بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، پھر سب مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر حسرت کریں گے، پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم بھی جانور ہوتے اور اس وقت مٹی ہو جاتے، حساب و کتاب اور سزا سے بچ جاتے۔ نویں حسرت، نویں پچھتاوا ہے، کاش کہ میں نیکی آگے بھیج دیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہ جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اور انسان سوچے گا، اب سوچنے کا وقت کہاں رہے گا، اور انسان کہے گا کہ کاش کہ میں نیکی آگے بھیج دیا ہوتا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ کاش کہ دنیاوی زندگی میں آخرت کے لیے نیکیاں بھیج دیا ہوتا، اور دوسری صورت میں کاش کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے نیکیاں بھیج دیا ہوتا، کہ ساری عمر فانی زندگی کے لیے کمائی کی، خدا کو یاد نہ کیا۔ کافروں کے لیے پچھتانا عذاب ہوگا، اور مومن کے لیے پچھتانا ترقی کا سبب ہوگا، اور گنہگار مومن کا پچھتانا توبہ ہوگا، مگر قیامت کے دن کافروں کا پچھتانا صرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ میرے دوستو، یہ وہ آرزویں ہیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت اور مزید کی حسرت اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مقصد زندگی اور فکر آخرت کو بھول کر سکون سے محروم اور مشکلات کا شکار ہو جائے۔ دنیا میں بھی ہمیشہ آرزویں اچھی رکھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، دین اسلام کی خدمت کی، مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کی، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، اور ہم یہاں پر پابند عہد ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارے، آخرت کو بنائے، کیونکہ آخرت جو دار الجزا ہے اس میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہماری اعمال اور آپ کی اعمال، ہماری نیکیوں اور برائیوں کو سامنے رکھتے ہی ہوئے ہوگا، کیونکہ یہ خاکی انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے نہ نوری ہے یعنی جنتی ہے، اور نہ ہی ناری ہے یعنی جہنمی ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے جنتی اور جہنمی بنتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔